بسم الله الرحمن الرحيم ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة وكلمهم الموتى وحشرنا عليهم كل شيء قبلا ما كانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء الله ولكن أكثرهم يجهلون صدق الله مولانا العظيم۔ کافر لوگ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے معجزات کا مطالبہ کرتے تھے۔ ہر نبی کے ہاتھ پر معجزہ ظاہر کرتے ہیں اللہ۔ ایک معجزہ کافی ہے، ایسا کام جسے کوئی نہ کر سکے دنیا میں، ویسا کام اگر نبی بتا دے ختم، نبوت ثابت ہو گئی۔ اب ہر آدمی آ کر یہ کہے آسمان کو زمین پر لاؤ، یہ آ کر کہے زمین کو آسمان پر لے جاؤ، اور یہ آ کر کہے جبریل کو میرے سامنے بلاؤ، یہ عناد ہے، یہ بے توفیقی کی بات ہے، یہ ضد ہے، اور اس کی ضرورت بھی نہیں ہے۔ جب ایک کام نبی کے ہاتھ پر ایسا ظاہر ہو گیا کہ جسے پوری دنیا میں کوئی نہیں کر سکتا، ایسا کام اگر نبی کے ہاتھ پر ظاہر ہو گیا تو نبوت ثابت ہوگی، ضرورت پوری ہو گئی۔ سمجھ میں آگئی اتباع؟ اب آگے سنیے۔ کہتے ہیں کہ یہ معجزات کا مطالبہ کرتے ہیں، اور کیا مطالبہ؟ وَلَوْ أَنَّنَا نَزَّلْنَا إِلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةَ، اللہ کہتے ہیں۔ اس میں سے بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ جبریل آ کر کے ہمیں کہیں کہ یہ نبی ہیں، اور بعض یہ کہتے ہیں کہ ہمارے جو باپ دادا جن کا انتقال ہو گیا ہے وہ اٹھ کر یہ گواہی دے کہ یہ محمد سچے نبی ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ وَحَشَرْنَا عَلَيْهِمْ كُلَّ شَيْءٍ قُبُلًا، اور جتنے لوگ ماضی میں گزر چکے ہیں ان ساروں کو ہمارے سامنے جمع کر دو، خبر سے اٹھا کر۔ اب بعض یہ کہتے تھے اللہ ہی کو لے آؤ سامنے، جب تم نبی ہو اللہ ہی کو سامنے لے آؤ، اللہ یہ کہے کہ ہاں میں نے ہی بھیجا ہے ان کو۔ بعض یہ کہتے تھے کہ لیٹر لاؤ، خط اللہ کا، اللہ کا خط لے آؤ دستخط کے ساتھ اور دکھاؤ کہ تم اللہ کے نبی ہو۔ ایسی ساری احمقانہ مطالبات، معجزات مطالبات کرتے تھے، فرمائشی۔ تو اللہ کہتے ہیں کہ وَلَوْ أَنَّنَا نَزَّلْنَا، اس مسئلے کا تعلق ہماری قدرت سے نہیں ہے۔ بولو، اس مسئلے کا تعلق ہماری قدرت سے، قدرت تو ہم کو خود آنے پر بھی ہے، لیکن یہ بتاؤ کہ تم دیکھ سکتے ہو کیا؟ جیسے کہ میں نے کہا خدا کو دیکھنا تو دور کی بات ہے، جبریل کو دیکھنا دور کی بات ہے، چھوڑو، انبیاء میں سے بھی جبریل کو صرف حضور نے دیکھا ہے، دیگر انبیاء نے بھی جبریل کو ان کی اصلی شکل میں نہیں دیکھا۔ ایک طرف رہنے دو خدا کو، ایک طرف رہنے دو جبریل کو۔ میں نے کہا تھا گزشتہ جمعہ تم سورج کو دیکھ کر بتاؤ، دن کے 12 بجے سورج کو ہی دیکھ کر بتاؤ، جو ادنا مخلوق ہے اس کو بھی نہیں دیکھ سکتے، جبریل اور خدا کو دیکھنے کی باتیں کرتے ہیں۔ مردوں کو زندہ کر دینا تو میرے چٹکی کا کام ہے، بائیں ہاتھ کا کھیل ہے مردوں کو زندہ کر، ان کو تو میں نے پیدا کیا ہے۔ بھائی جب میٹیریل بھی نہیں تھا تب میں نے بنایا ہے، اب میٹیریل موجود ہے، صرف کن کی بات ہے، سارے مردے کھڑے ہو کر سامنے آ جائیں گے زندہ ہو کر، وہ میرا مشکل کوئی نہیں۔ مسئلہ آسان اور مشکل کا نہیں ہے، مسئلہ قدرت کا نہیں ہے کہ مجھے قدرت ہے یا نہیں ہے، اتنی کیپیسٹی ہے یا نہیں ہے، اتنا پاور ہے یا نہیں ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ اس کی ضرورت ہے کیا؟ ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ آپ کے ہاتھ پر تو متعدد معجزات ظاہر ہو چکے، اس کے باوجود مزید معجزات کی ضرورت کیا ہے؟ مسئلہ ضرورت کا ہے، مسئلہ قدرت کا نہیں ہے۔
کہ ہم اب عاجز ہو گئے، پہلے قدرت تھی، پہلے ہماری حکومت تھی، اب ڈیزالو ہو گئی، ایسا کچھ نہیں ہے۔ قدرت اب بھی ہے لیکن مسئلہ ضرورت کا ہے ایک۔ دوسری بات یہ ہے کہ جو فرمائشی معجزات کو نازل کر دیا جاتا ہے، دکھا دیا جاتا ہے، اس ایک تو ہے خود اللہ تعالیٰ کسی نبی کے ہاتھ پر معجزہ ظاہر کر دے، اللہ خود پوچھے بغیر، اور لوگ دیکھنے کے باوجود نبی کی نبوت پر ایمان نہ لائے تو اللہ ان کو ہلاک نہیں کرتا دنیا میں۔ لیکن ایک آدمی فرمائشی معجزہ پوچھ کر اگر معجزہ مانگتا ہے اور اگر معجزہ دکھا دے اس کے کہنے کے مطابق، انہوں نے جس معجزے کا مطالبہ کیا ہے ان کے مطالبے کے مطابق اگر معجزہ اللہ دکھا دے، اس کے باوجود اگر قوم نہ مانے تو عذاب آ جائے گا۔ یہ اللہ کی سنت ہے، یہ مصلحت مانے ہے، ہمارا قانون ایسا ہے، ہم یہ نہیں چاہتے کہ تم کو ہلاک کریں، اور اگر تمہارے کہنے کے مطابق اگر ہم معجزات دکھا دے اور تم نہ مانے تو تم کو ہلاک کرنا ہی پڑے گا، اور ہم نہیں چاہتے کہ تم کو ہلاک کریں فی الحال۔ یہ مصلحت مانے ہے اور ضرورت نہیں ہے، اب سمجھ رہے ہیں؟ اس کو اللہ یوں کہتے ہیں وَلَوْ أَنَّنَا بات اور کہوں گا، وَلَوْ أَنَّنَا نَزَّلْنَا إِلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةَ، اگر بالفرض چلو تم نے جن معجزات کا مطالبہ کیا ہے اگر ہم بالفرض نازل کر دیں، مثلا ملائکہ کو نازل کر دیں، وَكَلَّمَهُمُ الْمَوْتَى، اور مردے تم سے بات کریں، وَحَشَرْنَا عَلَيْهِمْ كُلَّ شَيْءٍ، ہر چیز تمہارے اوپر کھول دیں۔ کیا کھول دیں؟ اس کی دو طرح تشریح کی گئی ہے، ماضی کے تمام انسانوں کو زندہ کر دے، جمع کر دے، اور بعضوں نے اس کی تفسیر یہ کی ہے کہ اللہ اس جو درمیان میں غیب کا پردہ ہے، وہ غیب کے پردے کو تھوڑی دیر کے لیے اٹھا کر وہ عالم دکھا دے جو آنکھیں بند ہونے کے بعد نظر آتا ہے۔ کہتے ہیں ما کانوا لیؤمنوا، یہ تب بھی ایمان لانے والے نہیں ہیں، تب بھی ایمان لانے والے نہیں ہیں، الا ان یشاء اللہ، مگر یہ کہ اللہ چاہے، لیکن اللہ اس وقت تک نہیں چاہتا جب تک یہ خود نہ چاہے، اس لیے کہ ایمان کا مسئلہ زبردستی پر ڈیپینڈ نہیں ہے۔ اگر اللہ زبردستی سب کو مجبور کرے ایمان لانے پر، دیکھو انسان کے علاوہ ساری مخلوق مومن ہے، معلوم ہے نا آپ کو؟ انسان ہی میں اور جنات میں جو مکلف مخلوق دو ہیں، انسان اور جنات، ان میں ہی مومن اور کافر ہوتے ہیں۔ ان دو کو چھوڑ کر باقی جتنی مخلوق پھیلی ہوئی ہے کائنات میں ساری کی ساری مومن ہیں، ان میں کوئی کافر نہیں۔ مچھلی میں مومن اور کافر نہیں ہوتے، جنگل کے جانوروں میں آدھے مومن آدھے کافر نہیں، سمجھ میں آ رہی؟ چاند مومن، سورج مومن، ستاروں میں 100% مومن، اور گنتے چلے جائیے آپ۔ تو ان او کرہا، لیکن انسان کے ساتھ اللہ کا ایسا معاملہ، ایسی سنت نہیں ہے، ایسا طریقہ نہیں ہے اللہ کا۔ انسان کو اللہ نے اختیار دیا ہے، ایک تو انبیاء کو بھیجا، کتاب نازل کی، حق و باطل واضح کر دیا، اور پھر اختیار بھی دیا، عقل بھی دی، اختیار بھی دیا، عقل بھی دی۔ ارے اختیار دیا تبھی تو ایک آدمی مارنے جاتا ہے تو آدمی دفاع کرتا ہے، اس کا مارنے نہیں دیتا، اس کا مطلب اختیار ہے۔ ادھر گندگی ہے ایک پلیٹ میں بریانی، کیا کھائے گا آدمی؟ بریانی کھائے گا، گندگی کیوں نہیں کھا رہا ہے؟ اس لیے نہیں کھا رہا کہ عقل ہے۔ جب عقل بریانی اور گندگی کو پہچان سکتی ہے، خدا کو نہیں پہچان سکتی۔ نبی کی رات، نبی کا دن، نبی کا چہرہ، نبی کے دلائل، نبی کی زندگی خود معجزہ ہوتی ہے کہ اتنی موٹی موٹی باتیں نظر نہیں آتی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ تعصب ہے، اناد ہے، دشمنی ہے نبی سے۔
بے توفیقی کی بات ہے، استعداد خراب ہو گئی ہے۔ الا ان یشاء اللہ، اللہ چاہے تو ان کو جھک مار کر ایمان لانا پڑے گا، لیکن اللہ نہیں چاہتے ایسا۔ اللہ کسی کو زبردستی مومن بنانا نہیں چاہتے، اللہ چاہتے ہیں کہ بھائی ایمان و کفر، جنت و جہنم کا راستہ انبیاء کے ذریعے سے ہم نے تم پر کھول دیا ہے، اب تم اپنے اختیار سے ایمان لاؤ، زبردستی نہیں۔ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَهُمْ يَجْهَلُونَ، لیکن ان کی اکثریت جاہلوں کی ہے۔ پتا چلا کہ جہالت ہی آدمی کو کس بات سے جاہل ہے؟ اللہ کی یہ سنت، میں نے کہا تھا اللہ کی اس سنت سے غافل ہے کہ فرمائشی معجزات دکھلانے کے بعد ایمان نہ لانے پر عذاب نازل کر دے گا، اس سے جاہل ہے۔ اللہ کی اس سنت، اللہ کے اس قانون سے جاہل ہے۔ دوسرا اس بات سے جاہل ہے کہ نبی کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہوتا کہ آپ نبی سے یہ دکھاؤ وہ دکھاؤ۔ معجزہ اللہ کا فعل ہوتا ہے، نبی کا فعل نہیں ہوتا۔ ظاہر تو ہوتا ہے نبی کے ہاتھ پر، لیکن فعل ہے اللہ کا۔ اللہ نہ چاہے تو نبی بھی معجزہ نہیں دکھا سکتا، اس بات سے جاہل نہیں ہے۔ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَهُمْ يَجْهَلُونَ، ٹھیک ہے۔ تیسرا اس بات سے جاہل ہے کہ فرشتوں کو نہیں دیکھ سکتے، اس بات سے جاہل ہیں کہ اللہ کی آنکھوں میں آنکھیں نہیں ملا سکتے، اللہ کی سنت سے غافل ہیں۔ یہ ہے وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَهُمْ يَجْهَلُونَ۔ آگے کہتے ہیں وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا، عجیب اللہ تعالیٰ کا یہ ہے، کہتے ہیں ہم نے ہر نبی کا ایک دشمن پیدا کیا ہے۔ نبی کا استقبال پتھروں سے، نبی کا استقبال گالیوں سے، نبی کا استقبال مخالفتوں سے۔ کوئی پتھر مار رہا ہے، کوئی کہہ رہا ہے جادوگر ہے، شاعر ہے، کوئی کہتا ہے پاگل ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا، ہم نے ہر نبی کے لیے دشمن پیدا کر رکھا ہے۔ شیاطین الانس والجن، انسانوں میں سے بھی اور جنات میں سے بھی۔ کچھ شیطان ہیں وہ دشمن ہیں نبی کے، اور انسانوں میں سے بھی کچھ اللہ نے دشمن پیدا کر رکھے ہیں، اللہ نے پیدا کیا ہے، ورنہ ان کا کیا منہ ہے کہ نبی کے منہ کو لگتے، بھلا ان کا منہ تھا میرے منہ کو آتے۔ یہ دشمن انہی کے ابھارے ہوئے ہیں، اللہ نے لگایا ہے دشمنی پر، ہے اس کی مصلحت ہے، تکوینی مصلحت ہے۔ لیکن سمجھنے کی ایک بات اس میں یہ ہے کہ دعوت کے راستے میں دشمن پیدا ہو ہی جاتے ہیں۔ اب جب کہو گے یہ حق ہے، یہ باطل ہے، ایک اللہ کی عبادت کرو، تو دو خداؤں کی عبادت کرنے والوں کو تو تکلیف ہوگی نا۔ اب جب کہو مورتی پوجا چھوڑو تو تکلیف ہوگی، تم کہو گے وندے ماترم چھوڑو تو تکلیف ہوگی، تم کہو گے سوریہ نمسکار شرک ہے تو تکلیف ہوگی، تم کہو گے واسطو کا عقیدہ غیر اسلامی عقیدہ ہے، تکلیف ہوگی۔ سمجھ میں آ رہی میری بات؟ اللہ ہی حاجت روا ہے، غصہ آئے گا۔ کہو گے اللہ ہی مشکل کشا ہے تو آگ لگ جائے گی۔ قرآن مجید ہی میں ہے 24ویں پارے میں، عجیب بات ہے۔ کہتے ہیں کہ جب صرف اللہ کا تذکرہ کرتے ہیں تو ان کے بدک جاتے ہیں یہ لوگ۔ عجیب آیت ہے قرآن مجید کی ہے۔ جب پہلی مرتبہ میں پڑھا تو تھوڑی دیر کے میں بھی جو ہے حیران ہو گیا، قرآن کیسی کیسی حقیقتوں سے پردہ اٹھاتا ہے۔ سنائی دیتا ہوں جب مسئلہ آ ہی گیا ہے یہ۔ وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَحْدَهُ اشْمَأَزَّتْ قُلُوبُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ، جب صرف اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو کافر اور مشرکین کے دل بدک جاتے ہیں، چڑ پیدا ہو جاتی ہے ان کو۔ اور جب اللہ کے علاوہ دوسرے مورتیوں وغیرہ کی پوجا، دیوی دیوتا کی کا تذکرہ کرتے ہو تو کھل جاتے ہیں ان کے چہرے، کشادہ ہو جاتا ہے ان کا دل۔ اللہ اکبر۔
دوسری بات سمجھنے کی یہ ہے اس میں، اچھا جب دشمن پیدا ہوتے ہیں نا، دشمن، آدمی چوکنا ہو جاتا ہے، آدمی بیدار رہتا ہے، راحتیں آدمی کو مردہ بنا دیتی ہیں، بولو راحتیں آدمی کو مردہ بنا دیتی ہیں، ہمیشہ استقبال ہی ہوتا رہے، کوئی دشمن نہیں، کوئی مخالف نہیں، تو آدمی بے فکر ہو جاتا ہے۔ اللہ نے لگا رکھا ہے دشمن، اور بعض مرتبہ میں بیٹھ کر سوچتا ہوں کبھی تنہائیوں میں، کیسا معلوم ہوتا ہے یہ اللہ کا ایک ایسا نظام ہے کہ یہ ضروری ہے۔ دشمنوں سے جتنی اصلاح ہوتی ہے دوستوں سے نہیں ہوتی۔ دشمن کہے گا ایسا ہے، ایسا کہے گا، آپ کی برائی کرے گا، تو آپ تنہائی میں سوچئے کہ یہ جو اعتراض کر رہا ہے صحیح ہے یا غلط ہے؟ اگر صحیح ہے تو چھوڑ دو، دشمن کی باتوں کو سرسری نہ لو، اسے بھی اصلاح کا ذریعہ بنا دو، سمجھے؟ بیدار رہتا ہے، راحت آدمی کو مردہ بنا دیتی ہیں، موافقت آدمی کو بے فکر بنا دیتی ہیں، آدمی کو غافل کر دیتی ہیں، آدمی کو اپنی اصلاح سے جو ہے وہ بے فکر بنا دیتی ہیں۔ ہمارے مولانا مفتی دوست ہیں، ہمارے مفتی ابو بکر صاحب، وہ کہتے ہیں یہ اسپیڈ بریکرز ہے نا، اسپیڈ پوری رات ڈرائیور کو جگائے باقی رکھتی ہیں، راستے کا ہموار ہونا ڈرائیور کو سلا دیتا ہے۔ موجودہ جو حکومت ہے کس کی ہو تو آپ جانتے ہیں، مرکز میں جب سے یہ آئی ہے سیاسی شعور بیدار ہو گیا ہے، سیاسی شعور بیدار ہو گیا ہے۔ دوسری سمجھنے کی اس میں بات یہ ہے کہ جس طرح شیاطین دشمن ہوتے ہیں، انسان بھی نبی کے دشمن ہوتے ہیں، اور انسانوں میں بھی شیطان ہوتے ہیں، چہرہ انسانوں جیسا لیکن عادتیں پوری شیطان کی، کام وہ کرتے ہیں جو شیطان کرتا ہے، شیطان گمراہ کرنے کا کام کرتا ہے، ہدایت کے راستے سے ہٹانے کا کام کرتا ہے، تو بعض انسان بھی شیطان کا کام کرتے ہیں، ان کی صحبتوں سے بچو، ان کے بیانات میں جانے سے بچو، ان سے بحث و مباحثہ کرنے سے بچو، ان کا لٹریچر پڑھنے سے بچو۔ مجلس بدلی، خیالات بدل گئے، نظریات بدل جاتے ہیں، آدمی کے عقیدے بدل جاتے ہیں، آدمی کا مزاج بدل جاتا ہے، سڑی ہوئی غذا کی مانند ہے صحبت، غلط لوگوں کا لٹریچر، غلط لوگوں کی صحبتیں، گمراہ لوگوں کے بیانات آدمی کو گمراہ بنا دیتے ہیں۔ مجلس بدلی، اکبر کہتے ہیں کہ بزرگوں کا بہت معتقد تھا، مجلس بدلی عقیدہ بدل گیا، مجلس بدل گئی خیالات بدل گئے۔ فلا تقعد بعد الذکر مع القوم الظالمین، کہاں بیٹھ رہے ہو وہ دیکھنا چاہیے، ہر ایک کی بات نہیں سننا چاہیے۔ کان اللہ نے دیے، اس کا مطلب یہ نہیں کہ جس کی چاہے سنو، سب کی باتیں سننے کے لیے نہیں ہے یہ کان، کوئی کچھ سنانا چاہے تو ہر آدمی کی نہ سنو، اچھے لوگوں کی سنو۔ تو انسان، قرآن مجید نے اسی لیے کہا سورہ ناس میں من الجنتی والناس، جس طرح شیطان وسوسے ڈالتا ہے اسی طرح انسان بھی وسوسے ڈالتا ہے۔ کئی کو پڑھاتا مدرسے میں بچے کو، حافظ ہوا تو کیا کما کر کھاتا، یہ شیطان کا کام ہے جو انسان کر رہا ہے۔ داڑھی، اگر داڑھی کٹا دے گا کون نوکری دے گا، کون بیٹی دے گا، یہ کہنے والا شیطان نہیں، یہ انسان ہے۔ ارے حلال و حرام کی بات کرتے ہو، اگر تم انٹرسٹ پر پیسہ نہیں لوگے تو مرنے تک گھر نہیں بنا سکو گے۔ یہ وسوسہ ڈالنے والا شیطان نہیں، یہ وسوسہ ڈالنے والا انسان ہے۔ کیا کہتے ہیں، یوں ہی بعضہ ملا بعضن، یہ بھی وسوسے ڈالتے ہیں، کبھی زبان سے، کبھی لٹریچر کے ذریعے، اور کبھی خاموش۔ زخرف القول غرورا، دھوکہ دینے کے لیے، قرآن کہتا ہے دھوکہ دینے کے لیے، اپنے باتوں کو چکنی چپڑی دنیاوی فائدے بتا بتا کر
پتہ چلا کہ جو بھی گمراہی آتی ہے وہ چمکتی ہوئی آتی ہے، گمراہی سادی سیدھی نہیں ہوتی، گمراہی چکنی چپڑی ہوتی ہے، بہت خوبصورت انداز میں آتی ہے گمراہی، باطل بڑا رنگین ہوتا ہے۔ قرآن کہہ رہا ہے زخرف القول غرورا، گناہ کو خوبصورت بنا کر پیش کرتا ہے، اس کے فائدے بتاتا ہے، اس کی لذت بتاتا ہے، انجام سے بے خبر کر دیتا ہے دھوکہ دینے کے لیے۔ آگے کہتا ہے قرآن وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ، اگر تمہارا پروردگار چاہے تو ما فعلوہ، یہ نہ کر سکے کچھ، اگر اللہ چاہے تو یہ کچھ بھی نہ کر سکے، لیکن اللہ نہیں چاہتا ایسا، اللہ یہ چاہتا ہے کہ جو کون کیا کرنا چاہتا ہے کرے۔ حضور کو حکم دیا جا رہا ہے فَذَرْهُمْ وَمَا يَفْتَرُونَ، چھوڑ دو ان کو، ان کے زیادہ ہاتھ دھو کر ان کے پیچھے مت پڑو، اپنی دعوت کی ذمہ داری پوری کر کے اپنے کام میں لگو، کہ کیا باتیں بتاتے ہیں، کیا گھڑ رہے ہیں، یہ صحیح ہے غلط ہے، یہ بتاؤ، بتا کر چھوڑ دو ان کو ان کے حال پر، ہم نمٹ لیں گے ان کو۔ اور پتہ ہے وَلِتَصْغَىٰ، اللہ کیوں چھوڑتے ہیں ایسا؟ تاکہ جن لوگوں کا ایمان آخرت پر ایمان نہیں ہے ویسے لوگوں کے دل مائل ہو جائے، اور عموماً گمراہی کی طرف ایسے لوگوں کے دل مائل ہوتے ہیں جن کا آخرت پر یقین نہیں ہوتا۔ اس سے پہلے بھی 7ویں پارے میں ایک آیت آئی ہے الذین یؤمنون بالآخرۃ یؤمنون بہ، جن لوگوں کو مرنے کے بعد والی زندگی کا یقین ہوتا ہے ویسے ہی لوگوں نے قرآن پر ایمان لائے۔ قرآن پر ایمان لانے والے وہی لوگ تھے جن کا آخرت پر یقین تھا، حضور کی نبوت کو تسلیم کرنے والے وہی لوگ تھے جو مرنے کی بعد والی زندگی کو ماننے والے تھے۔ یہ قرآن مجید کے یہ ایسا ایک بنیادی مرکزی بیسک عقیدہ ہے کہ اللہ مرنا موت آئے گی، مرنے کے بعد حساب ہوگا، کتاب ہوگا، جہنم ہے اور جنت ہے، ترازو رکھی جائے گی، پل صراط ہے، یہ وہ عقیدے، یہ وہ حقیقتیں ہیں، اس کو ماننے والا ہی گمراہی سے بچ سکتا ہے۔ اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر حساب دینے کا جسے اندیشہ ہے، احساس ذمہ داری، وہی آدمی گمراہی سے بچ سکتا ہے، ورنہ دل مائل ہو جاتا ہے۔ اس عقیدے کی کمزوری ہی آدمی کو گمراہی کی طرف لے کر جاتی ہے۔ وَلْيَرْضَوْا، دوسرا درجہ، اس کے بعد آدمی اس گمراہی پر راضی ہو جاتا ہے۔ وَلْيَقْتَرِفُوا مَا هُمْ مُقْتَرِفُونَ، اور جب آدمی گمراہی پر راضی ہو جاتا ہے تو پھر وہ عملی طور پر گناہ کرنے لگتا ہے۔ یہ تیسرا درجہ ہے۔ سب سے پہلے دل مائل ہوتا ہے، اس کے بعد آدمی اس برائی سے راضی ہو جاتا ہے، کھٹک نہیں پیدا ہوتی برائی سے، برائی پر راضی ہو گیا، سود پر راضی ہو گیا، بے پردگی پر راضی ہو گیا، داڑھی کٹانے پر راضی ہو گیا، پیجامہ ٹخنے سے نیچے پہننے پر راضی ہو گیا، رشوت لینے پر راضی ہو گیا، بدعت پر راضی ہو گیا۔ راضی نہیں ہونا ہے کسی برائی سے۔ اللہ کہتے ہیں افغیر اللہ ابتغی حکما، ارے کیا اللہ کے علاوہ دوسرے کو میں حکم تلاش کروں؟ اللہ سب سے بہترین فیصلہ فرمانے والے ہیں، کیا اللہ کو چھوڑ کر دوسرے کو میں فیصلہ کرنے والا تلاش کروں؟ وَهُوَ الَّذِي، حالانکہ اللہ وہ ہے کہ انزل الیکم الکتاب مفصلا، جس نے تفصیل سے تمہارے پاس ایک مفصل کتاب نازل کر دی ہے۔ انزل الیکم الکتاب مفصلا، ہر اصولی گفتگو قرآن مجید میں موجود ہے۔ والذین آتیناہم الکتاب، اور وہ لوگ جن کو ہم نے کتاب دی ہے، یعنی اہل کتاب یہود و نصارہ کے بارے میں کہتے ہیں، یعلمون انہو، آج دنیا کی صورتحال یہ ہے کہ کوئی اللہ کو حکم ماننے تیار نہیں ہے، اللہ کو حکم ماننے تیار نہیں ہے۔ زبان سے تو کہتے ہیں کہ ہم اللہ کو مانتے ہیں، اللہ جو کہے گا ہم مانیں گے،
لیکن نہیں، ارے میں گھر کا ذمہ دار ہوں، میرا چلے گا، میں شوہر میرا چلے گا، میں باپ میرا چلے گا، میں ذمہ دار میرا چلے گا، میں بڑا بھائی میرا چلے گا، میں کما رہا ہوں، میں کھلا رہا ہوں، میں ضرورتیں پوری کر رہا ہوں، دوسرے کا چلے گا؟ علماء کا چلے گا؟ مفتیوں کا چلے گا؟ یہ کہنے کی ہمت نہیں کرتا، کیا اللہ کا چلے گا؟ کسی کا نہیں چلے گا، میرا چلے گا۔ بعض لوگ زبان سے کہہ دیتے ہیں، بعض نہیں کہتے۔ اللہ ہی حکم ہے، اس کا جو فیصلہ ہمیں منظور ہے۔ والذین آتیناہم الکتاب یعلمون، اہل کتاب جو یہود و نصارہ ہے نا، یعلمون، ان کو خوب معلوم ہے، کوئی شک نہیں۔ یعلمون، یہ علم کا لفظ قرآن استعمال کرتا ہے تو یقین کے معنی میں استعمال کرتا ہے۔ یہود و نصارہ کو خوب معلوم ہے کہ یہ جو کتاب ہے، یہ کتاب اللہ کی کتاب، یہ منزل من ربک، یہ تیرے پروردگار کی طرف سے نازل ہوئی ہے، بالحق، اور سچی باتیں لے کر نازل ہوئی ہے۔ فلا تکونن من الممترین، حضور کو کہا جا رہا ہے تو شک کرنے والوں میں سے نہ ہو، ہرگز ہرگز۔ حالانکہ حضور کا شک نہیں تھا، وہی تو حضور ہی پر نازل ہو رہے، حضور کو کیا شک ہوگا؟ لیکن حضور کو مخاطب بنا، واسطہ بنا کر خطاب امت سے ہے کہ رتی ذرہ بھر بھی شک کرنے کی ضرورت نہیں۔ بولو، ذرہ بھر بھی شک کرنے کی ضرورت نہیں، اس میں کوئی شبے کی بات نہیں کہ یہ اللہ کی کتاب ہے۔ لا ریب فیہ من انہ من عند اللہ، اس کتاب کے اللہ کی طرف سے ہونے میں ذرہ برابر شک کرنے کی کوئی گنجائش نہیں۔ فلا تکونن من الممترین کی ایک تفسیر یوں کی گئی ہے کہ حضور کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ان یہود و نصارہ کو یہ اللہ کی کتاب ہونے میں شک ہے؟ کیا آپ کا یہ خیال ہے؟ ایسا خیال مت کرو، ان کو کچھ بھی شک نہیں ہے، ان کی کتابوں میں اچھا کھلا ہوا لکھا ہے کہ حضور آخری نبی ہیں، قرآن اللہ کی کتاب ہے، ان کی کتابوں میں ہے، توریت و انجیل میں۔ آپ یہ مت سمجھیے کہ ان کو معلوم نہیں ہے، یعنی تو ان کو شبہ ہے، نہیں، ان کو یقین ہے کہ یہ اللہ کی کتاب ہے، لیکن اناد کی وجہ سے، دشمنی کی وجہ سے آمدنی بند ہو جائے گی، سرداری ختم ہو جائے گی، تعصب کی وجہ سے انہوں نے اسلام کو قبول نہیں کیا، غلط فہمی کی وجہ سے نہیں۔ آگے کہتے ہیں وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلًا، تیرے پروردگار کے کلمات مکمل ہو گئے، مکمل دین ہے یہ، اب اس میں نہ بڑھانے کی گنجائش ہے نہ گھٹانے کی، تمت، مکمل ہو گیا، تیرے پروردگار کے کلمات، آیتیں مکمل ہو گئی، اب اس میں بڑھانے کی بھی گنجائش نہیں، گھٹانے کی بھی گنجائش نہیں۔ صدقاً وعدلا، صدقاً، جو خبر دی تھی ماضی کی 100% صحیح، حضرت یوسف کا قصہ، حضرت موسیٰ کا، حضرت عیسیٰ کا، ذوالقرنین کا، اصحاب کہف کا، تعلیم کس کس کا قرآن نے بتائی، جو خبریں دی تھی قوم سمود، عاد، قارون کا، فرعون کا، حامان کا، ان کی تفصیلات قرآن نے بیان کی ہے، اور آئندہ کے پیشین گوئیاں جو سرکار نے فرمائی تھی ایسا ہوگا ایسا ہوگا، وہ ساری حرف بحرف پوری ہوئی۔ یہ ہے صدقہ وعدلہ، اور احکامات ایسے انصاف پر مبنی ہیں کہ اس میں ذرہ برابر جھول نہیں، پورے اعتدال لیے ہوئے، پورے عدل و انصاف ہر حکم میں، کسی پر کوئی زیادتی نہیں، نہ مرد پر، نہ عورت پر، نہ غریب پر، نہ مالدار پر، نہ کالے پر، نہ گورے پر، نہ شہری پر، نہ دیہاتی پر، نہ عجمی پر، نہ عربی پر، کچھ نہیں، سب کو جو احکامات دیے وہ عدل پر، انصاف پر مبنی ہے۔ آگے کہتے ہیں لا مبدل لکلماتی، کوئی مائی کا لال اسے بدل نہیں سکتا، لا، اللہ نے اس کی حفاظت کا وعدہ لیا ہے، اور جس کی حفاظت کا وعدہ اللہ نے اسے کون بدل سکتا ہے؟ لا مبدلہ، لہذا پہلے دن سے ہی حکومتوں نے اپنا پورا زور لگا دیا، لیکن اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے اس کی حفاظت کی، اور آج تک یہ قرآن مجید محفوظ ہے، ایک ایک حرف اس کا محفوظ ہے، اس کی تشریحات محفوظ ہیں، اور حیرت کی بات ہے آج بھی کوئی ان کا فیوچر نہیں ان مدرسوں میں پڑھنے والے کا، لیکن ہزاروں لاکھوں کروڑوں
بچے روزانہ قرآن مجید یاد کرتے ہیں، اسی حفاظت کے وعدے کا اثر ہے۔ انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون کا جو اللہ کا وعدہ ہے، اس وعدے کا اثر اس طور پر ظاہر ہو رہا ہے کہ اس گئی گزری دنیا میں بھی، پوری دنیا میں لاکھوں، ابھی میں دیکھ رہا تھا ایک بچہ 22 دن میں قرآن مجید حفظ کیا، ابھی ایک بچہ 3 مہینے میں، فلسطین کے خیموں میں عورتیں حفظ کی قرآن مجید۔ اللہ اکبر! جادو وہ ہے جو سر چڑھ کر بولے، جادو وہ ہے جو سر چڑھ کر بولے، یہ اللہ کی قدرت ہے، اسلام کی فطرت میں قدرت نے لچک دی ہے، اتنا ہی یہ ابھرے گا جتنا کہ دبائیں، اللہ کی سنت ہے۔ یہ کہاں چلا ہے؟ کوئی نہیں بدل سکتا، کوشش تو کر سکتا ہے بدلنے کی، لیکن بدلنے میں کامیاب نہ ہوا ہے نہ ہو سکتا ہے۔ اللہ نے ایسی جماعت پیدا کر دی ہے، وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، اللہ سمیع، سن رہا کون کیا کہہ رہا ہے، سن رہا ہے اللہ، علیم بھی ہے، جانتا ہے، نیتوں کو جانتا ہے، منصوبوں کو جانتا ہے، دل پر گزرنے والے خیالات کو جانتا ہے، عقیدوں کو جانتا ہے۔ اسی لیے عقیدے پاک رکھو، خیالات کو پاک رکھو، نیتوں کو صاف رکھو۔ مخلص کون، غیر مخلص کون، کون کیا کہہ رہا ہے، سب جانتا ہے اللہ۔ آگے ایک آیت کی تشریح کر کے میں آج بات ختم کروں گا، ارادہ تھا کہ ذرا اور آگے جاؤں انشاءاللہ، ایک آیت کر کے بات ختم کریں گے۔ اللہ کا عجیب بات کہتے ہیں، غور سے سنو ذرا، وَإِن تُطِعْ أَكْثَرَ مَنْ فِي الْأَرْضِ يُضِلُّكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ، اگر تو نے زمین پر بسنے والے میجورٹی کی اتباع کی، قرآن وہ ہے، اسی لیے میں ہمیشہ کہا کرتا ہوں قرآن کی تفسیر ہونی چاہیے، مولانا بیانات الگ چیز ہیں جمعہ کے، قرآن سمجھو امت کو، حدیثوں کا ایک ایک حرف سمجھا دو مردوں کو عورتوں کو، اس کی بات ہی الگ ہے۔ قرآن کہتا ہے، حضور کو کہتا ہے، اگر تم نے خلق خدا کی میجورٹی کی اتباع کی، لفظ دیکھیے کیسا استعمال کر رہا ہے، اگر زمین میں بسنے والی اکثریت کی اتباع کی تو یہ لوگ سب مل کر تمہیں ہدایت سے ہٹا دیں گے۔ میجورٹی اور مینورٹی یہ حق کا معیار نہیں، اکثریت گمراہ ہو سکتی ہے، بلکہ شیطان کے ماننے والے، بولو، اگر میجورٹی حق کی دلیل ہے تو شیطان کے ماننے والے ہی زیادہ ہیں۔ کیا خیال ہے آپ کا؟ حضرت تھانوی نے لکھا ہے شیطان کے پیروکار زیادہ ہیں، شیطان کے فالوور زیادہ ہیں، اس لیے ایسا نہیں کہہ سکتا کوئی آدمی، ارے اگر یہ ناحق ہوتا تو اس کے ماننے والے زیادہ کیوں ہو سکتے، ایسا کوئی آدمی نہیں کہہ سکتا۔ اکثریت جدھر ہے وہ گمراہ بھی ہو سکتی ہے، بلکہ یہ بات مشہور ہے کہ عقل مند لوگ، سمجھدار لوگ دنیا میں ہمیشہ کم رہے ہیں، کہ اللہ کی تقسیم ہے، مسئلہ اکثریت اور اقلیت کا نہیں ہے۔ ان یتبعون، سمجھ میں آیا؟ ان یتبعون الا الظن، ارے یہ تو خیالات کے پیچھے چلنے والے کے پاس کوئی دلیل نہیں، نہ قرآن۔ ابھی لوگ کہتے ہیں نا، ارے باپ داداؤں کے زمانے سے چلا آ رہا ہے، باپ داداؤں کے پاس کوئی علم ہے؟ کیا تمہارے باپ دادا نبی تھے؟ کیا تمہارے باپ دادا اللہ کے ولی تھے؟ کیا تمہارے باپ دادا عالم تھے؟ اگر عالم ہوں، مجتہد ہوں، اگر تمہارے باپ دادا نبی تھے تو الگ بات ہے، ورنہ جن باپ داداؤں کو علم نہیں ہے، ایسے باپ داداؤں کا حوالہ دینا، دے کر یہ کہنا کہ ہمارے باپ داداؤں کے زمانے سے چلا رہا ہے، اس کو قرآن نہیں مانتا۔ وَإِنْهُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ، یہ تو اٹکل کی باتیں کرتے ہیں، اندازے کی باتیں۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اسی لیے یاد رکھو، یہ اکثریت کا حوالہ نہ دیا کرو۔